بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز فجر کے وقت صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لو، 24 گھنٹے کے اندر رشتہ بھی آئے گا اور پکا بھی ہو جائے گا۔ لاکھوں لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس نے زندگی کے ہر پہلو میں انسان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ نکاح اور رشتے کا معاملہ بھی انہی اہم پہلوؤں میں سے ایک ہے۔ آج کے دور میں جب رشتوں کی تلاش ایک مشکل اور پریشان کن عمل بن چکی ہے، بہت سے گھرانے پریشانی اور مایوسی کا شکار ہیں۔ بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں، بیٹوں کی عمریں گزر رہی ہیں اور والدین در بدر پھر رہے ہیں۔ ایسے میں سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور سب سے بڑا رستہ قرآن و سنت کی روشنی میں چلنا ہے۔ لیکن یہ رستہ تو ہم پرستی، جھوٹے وعدوں اور بے بنیاد وظیفوں کا نہیں بلکہ سچی دعا، توکل اور عملی کوشش کا ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں رشتے کے لیے مستند دعائیں، والدین کے لیے رہنمائی اور اسلامی طریقہ کار کو تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ ہر مسلمان گھرانے اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نکاح کو ایک عظیم نعمت قرار دیا ہے۔ سورۃ الروم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس سے نے تمہاری درمیان محبت اور رحمت پیدا کی۔ یہ آیت نکاح کی اصل بنیاد بیان کرتی ہے جو سکون، محبت اور رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے اور باقی آدھا دین اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے کہ نکاح محض ایک سماجی ضرورت نہیں بلکہ یہ ایک دینی فریضہ اور عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا ہے۔ نکاح سے نہ صرف انسان کی ذاتی زندگی بہتر ہوتی ہے بلکہ معاشرے میں عفت، پاک دامنی اور نسل کا تسلسل قائم رہتا ہے۔ اسلام نے رشتے کے معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لے لیا ہے۔ اس میں ہر قدم پر رہنمائی فرمائی ہے، چاہے وہ رشتے کا انتخاب ہو، والدین کا کردار ہو یا دعا اور توکل کا معاملہ ہو۔ محترم ناظرین و سامعین، قرآن کریم میں کئی ایسے دعائیں موجود ہیں جو نیک اولاد، اچھے رشتے اور گھریلو خوشگواری زندگی گزارنے کے لیے مانگی جا سکتی ہیں۔ یہ دعا انبیاء علیہ السلام نے مانگی اور قرآن نے انہیں محفوظ کیا ہے تاکہ ہم بھی انہیں اپنا وسیلہ بنائیں۔ محترم ناظرین و سامعین، جب رشتہ سامنے آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا استخارہ پڑھنی چاہیے۔ یہ 2 رکعت نفل نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس میں بندہ اللہ سے التجا کرتا ہے کہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے لیے آسان فرما، اور اگر یہ میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور فرما۔ یہ دعا سنت سے ثابت ہے اور ہر بڑے فیصلے میں یہ دعا لازمی پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب۔ آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھنی ہے۔ ناظرین، سورہ رحمان قرآن مجید کی نہایت برکت والی سورت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے اور بار بار یہ آیت آتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورہ رحمان پڑھنے کا معمول روزانہ فجر یا عشاء کے بعد 1 مرتبہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ تلاوت سے پہلے اور بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ سورۃ رحمان پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبی اللہ لا الہ الا هو الیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی جائز حاجت اور مشکلات کے حل کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر دل پریشان ہو، گھر میں بے سکونی ہو یا ذہنی دباؤ ہو تو روزانہ سورہ رحمان کی تلاوت کریں۔ قرآن پاک دلوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ بعض اہل علم نے نیک نیتی سے سورہ رحمان کی کثرت سے تلاوت کو رزق میں برکت اور گھر میں رحمت کے نزول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ اصل نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، کبھی بیماری، کبھی رزق کی تنگی، کبھی اولاد کی پریشانی، کبھی قرض، کبھی بے سکونی، کبھی رشتوں کے مسائل، کبھی دل کا غم۔ ایسا لگتا ہے کہ انسان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، لیکن یاد رکھو جس بندے کا اللہ موجود ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ میرے دوستو، دنیا والے ساتھ چھوڑ سکتے ہیں، رشتہ دار منہ موڑ سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ بہت لوگ پوچھتے ہیں اگر اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر آزمائش کیوں دیتا ہے؟ یاد رکھیں، آزمائش اللہ کی ناراضگی کی نشانی نہیں ہوتی بلکہ اکثر اللہ اپنے محبوب بندوں کو آزماتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے، لیکن ہر مشکل کے بعد اللہ نے آسانی عطا فرمائی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک
مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ 2 مرتبہ آسانی کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندہ مایوس نہ ہو۔ اللہ پر یقین رکھنے والا کبھی نہیں ہارتا۔ میرے بھائیوں، کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے لیکن کوئی مدد نہیں ملتی۔ تب اللہ چاہتا ہے کہ بندہ صرف اس کی طرف رجوع کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کریں۔ ایک طرف سمندر، دوسری طرف فرعون کا لشکر۔ ساتھی گھبرا گئے اور کہنے لگے اب تو ہم پکڑے جائیں گے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور رستہ نکالے گا۔ اور پھر اللہ نے سمندر میں رستہ بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اللہ اس کے لیے وہاں سے رستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے بہت دعائیں کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں اللہ دعا ضرور سنتا ہے، کبھی فوراً دے دیتا ہے، کبھی کچھ وقت بعد دیتا ہے، اور کبھی اس دعا کے بدلے کوئی بڑی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا، لہٰذا مایوس نہ ہو۔ رات کے اندھیرے میں مانگی گئی دعا، آنکھوں سے بہنے والے آنسو، دل کا درد اللہ سب جانتا ہے۔ اللہ بندے کے دل کی کیفیت جانتا ہے۔ میرے عزیزوں، کبھی انسان ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ لوگ صرف چہرہ دیکھتے ہیں لیکن اللہ دل دیکھتا ہے۔ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں، اگر دل بے چین ہے، اگر حالات خراب ہیں تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کر لیں، نماز کو مضبوط پکڑ لیں، تہجد میں رونا شروع کریں، قرآن سے دوستی کریں۔ یاد رکھیں جو بندہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے اللہ اسے دنیا کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ ایک ایمان افروز واقعہ سنیں۔ ایک شخص بہت پریشان تھا، کاروبار ختم ہو گیا، قرض بڑھ گیا، لوگ تانے دینے لگے۔ وہ رات کو مسجد میں گیا اور اللہ سے روتے ہوئے دعا کرنے لگا یا اللہ اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں۔ چند دن بعد اللہ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ اس کا قرض بھی اتر گیا اور کاروبار بھی پہلے سے بہتر ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جب دینا چاہے تو لمحوں میں حالات بدل دیتا ہے۔ مایوسی شیطان کا ہتھیار ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ مایوس ہو جائے۔ وہ کہتا ہے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہارے حالات نہیں بدلیں گے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ جس رب نے مردہ زمین کو بارش سے زندہ کر دیا وہ تمہارے بجھے ہوئے دل کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان رونا چھوڑ دے، بلکہ صبر یہ ہے کہ انسان مشکل میں بھی اللہ سے امید نہ توڑے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے برسوں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی برداشت کی لیکن اللہ سے امید نہ چھوڑی، اور پھر اللہ نے باپ بیٹے کو ملا دیا۔ آج اگر آپ کسی غم میں ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی مدد آنے میں دیر ہو سکتی ہے، اندھیرا نہیں۔ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ میرے دوستو، ہم گناہ گار ضرور ہیں لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ رب اپنے بندے کو روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ جب پریشانی آئے تو یہ کام کریں: 5 وقت کی نماز کی پابندی، کثرت سے استغفار، درود شریف پڑھنا، تہجد کی دعا، صدقہ دینا، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آج زندگی میں مشکلات ہیں تو گھبرائیں نہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہو سکتا ہے یہ آزمائش آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے اللہ پاک آپ کے لیے کوئی بڑی بھلائی تیار کر رہا ہو۔ بس اللہ کا دامن نہ چھوڑیں۔ یاد رکھیں اللہ بیمار کو شفا دیتا ہے، اللہ غریب کو رزق دیتا ہے، اللہ بے اولاد کو اولاد دیتا ہے، اللہ پریشان کو سکون دیتا ہے، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ وہ رب کن کہتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے پکا سچا بندہ بنا لے، ہمیں نماز، قرآن اور دعا سے جوڑ دے۔ یا رب العالمین ہماری تمام مشکلات آسان فرما، آمین۔ اے اللہ سورۃ رحمان کے صدقے ہمارے دلوں کو سکون، ہمارے گھروں کو برکت، ہماری مشکلات کو آسانی اور ہماری جائز حاجات پوری فرما، آمین۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔